السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ناکامی کے بعد کیا کامیابی ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کامیابی پھر کیسے ممکن ہے۔ کیا لگتا ہے ناکام ہونے کے بعد بیٹھ جانا چاہیے یا دوبارہ ہمت کرنی چاہیے؟ اچھا، اگر اس کی ہم سب سے چھوٹی مثال لیں تو پھر آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھنے کی کوشش کریں اور ایک ہی سیڑھی پہ پاؤں رکھ کے آپ کامیاب ہو جائیں چھت پہ، تو کیا ایسا ہوگا؟ آپ کو میری بات مذاق لگ رہی ہوگی، یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سے اسٹیپس لینے ہیں، بہت سی سیڑھیاں چڑھنی ہیں، پھر آپ اپنے گھر کی چھت پہ جا سکتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ چڑھنے سے چھت نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھ سکتے۔ یہ بڑی چھوٹی سی مثال ہے جو ہر گھر میں آرام سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو اسٹیپ یعنی کہ مختلف سیڑھیاں چڑھتے جانا ہوتا ہے، اور جب تک آپ منزل پہ نہ پہنچیں آپ نے سیڑھیاں چڑھتے ہی جانا ہے، تبھی آپ ایک جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچیں گے۔ اگر ہم تاریخ سے سیکھیں تو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے نبوت کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات کی، تو ان لوگوں نے نیگیٹو رسپانس دیا۔ تو کیا آپ نے ہمت ہار دی؟ نہیں۔ آج دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آپ کو مسلمان ضرور نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دنیاوی طور پہ تھامس ایڈیسن کو دیکھ لیں، جب وہ بلب بنانے میں بار بار ناکام ہو رہا تھا تو اس کے تمام دوست اسے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ یہ کس ایجاد میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو تھامس ایڈیسن کہتا تھا کہ میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں وہ طریقہ سیکھ چکا ہوں۔ جب وہ جتنی دفعہ بھی ناکام ہوا، 999 دفعہ، 1000 دفعہ، تو اس نے یہی کہا کہ میں نے 1000 طریقے وہ سیکھ لیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا، اور اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تو آج آپ دیکھیں، ہم جتنے بھی اندھیرا ہو ایک بلب کی روشنی جلا کے اپنے روم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگیوں کا ایک بہت بڑا خلا، ایک بہت بڑی ضرورت وہ پوری کر گیا۔ اس کے بعد آپ عبدالستار ایدھی کو دیکھ لیں، پاکستان میں ان کا نام تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ تو وہ کیسے، جب انہوں نے اسٹار لیا تھا تو ان کا بھی بہت مذاق اڑایا گیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں۔ آج دیکھیں، جہاں خدمت کی بات آئے گی، عظمت کی بات آئے گی، بے لوث معاشرے میں جو لوگوں کے کام آتے ہیں ان کی بات آئے گی، تو عبدالستار ایدھی کا نام ضرور لیا جائے گا۔ انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور بغیر مذہب دیکھے، بغیر کوئی اور ذات برادری دیکھے، انہوں نے انسانیت کی مدد کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جے کے رولنگ کو پڑھ لیں، ہیری پوٹر کی جو مصنفہ ہیں، ان کا جو انہوں نے وہ لکھی بکس، اسٹوریز لکھی، تو جو پبلشر تھے انہوں نے وہ دے دیے واپس، یہ نہیں چھپنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ آج وہ ارب پتی مصنفہ ہیں، اور دنیا میں ان کی کتابیں، ہیری پوٹر آپ جانتے ہیں کتنے شوق سے جو ہے پھر وہ اس سے آگے اور بھی بہت سا کام ہوا۔ یہ خیر ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی چیز میں فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں۔ میں تو کہوں گا کہ وہ لوگ کام چور ہوتے ہیں جو ناکامی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ کامیابی ملنی ہی بار بار ناکام ہونے سے ہے۔ یہ اسی کا ایک سٹیپ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک موڑ ہے، مڑ گئے، آگے چلیں۔ اب جب ناکام ہو گئے ہیں تو آپ اگلی پلاننگ کریں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ناکام ہو گئے کسی چیز میں، تو جو آپ پہ ضروری چیز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ناکامی کو ایکسیپٹ ضرور کریں، قبول کر لیں، رو لیں جس کا دل کر رہا ہے رونے کو، اور پریشان ہو لیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، ریلیکس ہو جائیں، روٹی کھا لیں، کھانا کھا لیں، بیٹھ جائیں، سو جائیں، کچھ بھی کر لیں۔ تھوڑا بہت رونا دھونا ہے، افسوس ہے تو رو دھو لیں، لیکن اس کو ایکسیپٹ ضرور کر لیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اس چیز میں۔ اس کے بعد اس کی دیکھیں کہ وجوہات کیا بنی، ناکام ہوئے کیوں، اور پھر ان وجوہات کو لکھ لیں آپ، اور پھر آپ اپنا اگلا منصوبہ بنائیں کہ میرا یہ منصوبہ ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ اگر یہ راستہ اس منزل تک نہیں جاتا تو کسی اور راستے کے چینل سے چلا جاؤں گا، لیکن میں نے کامیابی تک، اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ راستہ چینج ہو سکتا ہے، منزل چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ کو دوبارہ سے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور پھر منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور عمل کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے کامیابی کے لیے، وہ ہے کنسسٹنسی، یعنی آپ
علم جازی سے، استقامت سے اس پہ جاری رہیں، محنت کرتے رہیں، تھکیں نہیں، رکے نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یعنی کہ ناکامی کوئی عجیب چیز نہیں ہے، وہ کامیابی کا ہی ایک حصہ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی چیز میں ناکام ہو جائیں تو ہمت نہ ہار دیا کریں، بلکہ اسی کا ایک پارٹ سمجھ کے اس محنت کو آگے جاری رکھا کریں۔ کامیابی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ ناکامی ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتی ہے، ہمیں روکنے کے لیے نہیں آتی۔ ایک تو یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ ناکامی کے بغیر کامیابیاں نہیں ملتی، ہر بڑی کامیابی کے پیچھے بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ کمنٹس میں ہمیں لکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی ٹاپک پہ کوئی سوال آپ کا ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ دیں، ہم اس پہ آپ کو رہنمائی کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔